السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 461، سورہ ہود، آیت 112 تا 113، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ پس خوب ثابت قدم رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جان دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آ لپٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے، پھر تمہیں مدد نہ دی جائے گی۔ فاستقم، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں، کما، جس طرح، امرتا، آپ حکم کیے گئے ہیں، ومن، اور لوگ جنہوں نے، تابا، توبہ کی، ماں کا، آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو، انہو، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ تم جھکو، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے، ظالموا، ظلم کیا، فتمسکم، ورنہ چھوئے گی تمہیں، النار، آگ، وما لکم، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، ثم، پھر، لا تنصرون، نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، سورہ ہود کی یہ آیات بینات اور آج کا سبق، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ایمان والوں کو یہ حکم کیا کہ ثابت قدم رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، بزدل نہیں ہونا، پیچھے کو نہیں پلٹنا، پیچھے کو نہیں ہٹنا، کافروں کی طرف نہیں جھکنا، اور کافروں کی بات نہیں ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ثابت قدم رہنا ہے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ جس پر ثابت رہنے کا حکم ہے صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کیا، اور استقامت کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کو ہوا۔ استقامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر پوری طرح قائم رہنا، اور وہ جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ یہ استقامت ایک جامع لفظ ہے، پوری شریعت اسی میں آ جاتی ہے، وہ عقائد ہوں یا وہ اعمال ہوں، تو ان پر
اللہ کے ان حکموں پر پوری طرح قائم رہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب سفیان بن عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہ جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ اور فرمایا کہ حد سے مت بڑھو، جو حدود قائم کر دی گئی ہیں، جو بارڈر لگا دی گئی ہے، اس حد اور بارڈر کے اندر اندر رہنا ہے، حد اور بارڈر کو پار نہیں کرنا، اور جو ایسا کرے گا تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث نمبر ہے 5063۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تین صحابی، تین آدمی، تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی طرف آئے، یعنی آپ کے ازواج مطہرات کے دروازے پر گئے اور پیارے نبی علیہ السلام کی عبادت متعلق پوچھ رہے تھے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ پیارے نبی علیہ السلام گھر اس طرح عبادت کرتے ہیں، اتنا آرام کرتے ہیں، اتنا سوتے ہیں، اتنا دیگر معاملات۔ تو جب انہیں بتایا گیا تو وہ لوگ کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِن نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، آپ کے تو پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، مطلب آپ کی ذات کو اللہ نے بخش دیا اور اس کے باوجود اتنی عبادت۔ تو یہ کہنے لگے کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، مطلب پوری رات جو ہے وہ میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، اب میں ہمیشہ رات کو نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یعنی ہمیشہ ہی لگاتار کنٹینیو روزہ ہی روزہ، کوئی دن روزے سے خالی نہیں ہوگا، ہفتے کے 7 دن میں تو ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو جب نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس طرح کہا ہے، یاد رکھو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، اور لیکن یہ کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا، میں رات کے اندر نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، تو جو شخص میری سنت، میرے طریقے سے بے رغبتی کرے گا، ہٹے گا، دور ہوگا، فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے بارڈر پار کرنے کی کوشش کی، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ استقامت اختیار کرنی ہے، اللہ کے حکموں پر پوری طرح قائم رہنا ہے اور اس کے اندر مبالغہ نہیں کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، اور جو ایسا کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا، اور حد سے بڑھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا جو ایسا کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مطلب میرے طریقے سے ہٹ کر ہے، میرے طریقے سے روح گردانی کرنے والا ہے، میری سنت میرے طریقے سے منہ موڑنے والا ہے۔ اب نبی علیہ السلام روزہ بھی رکھتے تھے اور کبھی بغیر روزے کے بھی رہتے، اور آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی 11 بیویاں تھیں،
کل ملا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لونڈیاں تھیں، اور آپ رات کو قیام اللیل بھی فرماتے، تہجد اور وتر بھی ادا کرتے، اور رات کو آرام اور سکون بھی کیا کرتے، اور اسی طرح نمبر وار ترتیب وار اپنی بیویوں کو بھی، ہر ایک بیوی کو جتنی موجود تھی ایک وقت میں، ان سب کو ایک ایک رات بھی آپ نے دے رکھی تھی، اور اسی طرح آپ اپنی بیویوں سے صحبت بھی کرتے، مباشرت بھی کرتے، ہم بستری بھی کرتے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ان لوگوں کو بزرگ سمجھ لیا، یا جو بزرگ تھے ان کی طرف بے بنیاد باتیں منسوب کر دیں کہ جناب فلاں بزرگ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتا تھا، تو کیا نبی علیہ السلام نے پڑھی؟ جواب ہے کہ نہیں۔ جب پیارے نبی نے نہیں پڑھی اور یہ 1000 رکعت پڑھ رہا ہے، یا کسی بزرگ کا 1000 رکعت پڑھنا بیان کر رہا ہے، وہ فیک ہے یا جینون؟ تو یہ ہے حد سے بڑھنا۔ اسی طرح 40 سال تک کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھتے رہے، تو ایسا امام صاحب پر جھوٹ ہے، اور اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو یہ سیدھا سیدھا حد سے بڑھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا، بارڈر پار نہیں کرنا۔ کیا نبی علیہ السلام نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ جب آپ نے نہیں کیا تو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسی طرح 12 سال بھوکا جنگل میں عبادت کرنے والا، تو کیا نبی علیہ السلام نے ایسا کیا؟ جواب ہے کہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، پیارے نبی علیہ السلام آتے اور آ کر پوچھتے ناشتہ یا کھانے کو کچھ ہے؟ اماں جی فرماتی کہ نہیں، آپ فرماتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور آپ آتے اور آپ کو بتایا جاتا کھانے کے لیے موجود ہے، تو آپ نفلی روزہ توڑ دیتے اور کھا پی لیتے۔ تو حضور تو 12 سال بھوکے نہیں رہے، تو پھر یہ 12 سال بھوکا رہنے والا اگر کسی نے ایسا کیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ حد سے بڑھنے والا، اور کسی بزرگ کی طرف ایسے جھوٹے قصے بیان کیے اور اسے بزرگی سمجھنے والے، تو یہ ہے حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، اور یہ ہے طغیانی، اور یہ ہے حد سے آگے بڑھنا، اور یہ ہے غلو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اپنے آپ کو کافروں، ظالموں، مشرکوں کی طرف نہیں جھکانا، اور جو کافروں کی طرف مائل ہوگا، جو ظالموں کے ساتھ دوستی لگائے گا، ظالموں کے ساتھ جس کا یارانہ ہوگا، جو ظالموں کی اطاعت کرے گا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا وغیرہ ذالک، پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی وہی ہلاکت ہے جو ظالموں کے لیے ہے۔ یہ ظلم کرنے والا کبھی کبھار کا ظلم کرنے والا ہو یا ایک عادی مجرم اور ظالم ہو، تو جو لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرف مائل کر لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، تو پھر ظالموں کے ساتھ ساتھ ظالموں کے یاروں دوستوں اور ان کی طرف مائل ہونے والے بھی اسی طرح عذاب کا شکار ہوں گے، اور اس سے ہوگا کیا کہ اللہ کی مدد، نصرت، رحمت یہ بھی روک دی جائے گی۔ اور ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے حقوق میں ہو یا بندوں کے حقوق میں ہو، ظلم حرام ہے، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا ہے، یا یہ کہ بندوں پر ظلم اور زیادتی کرنا، تو یہ بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حدیث نمبر ہے 2577، حدیث قدسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے کسی پر ظلم کرنا خود اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے، اور ظلم کو تمہارے بیچ بھی حرام کر دیا، سو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ تو کیا معلوم ہوا؟
اللہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ہمیں بھی اللہ نے ظلم کرنے سے منع کیا۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم میں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی، فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرا ہوگا۔ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرا ہوگا۔ اب اس ظلم میں اللہ کے ساتھ شرک ہو یا مخلوق پر ظلم ہو، سبھی کچھ اس میں شامل ہے۔ جو لوگ ظلم کی طرف مائل ہوں، ان سے کوئی دوستی اور محبت نہیں رکھنی، وہ ظالم چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت کفر پر ہو تو قائم رہ جاتی ہے، لیکن اگر وہ ظلم پر ہو تو ظلم کے دن دہاڑے تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ قائم نہیں رہتی۔ تو ان کی طرف مائل ہونا کیا ہے؟ ظالموں کی طرف مائل ہونا، ان سے محبت کرنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، انہیں ملنے کے لیے جانا اور ان کے ظلم پر اپنے ہونٹوں کو سیے رکھنا، یعنی خاموش رہنا، یا ان کے کاموں پر خوش ہونا، یا ان جیسا بننا، یا اس طرح کے دیگر معاملات کرنا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت نے ظالم حکمرانوں، سرداروں، چودھریوں، وڈیروں، ان لوگوں سے روابط اور تعلقات کرنے سے منع کیا۔ ہاں، کبھی ان کے شر سے بچنے کے لیے یا مصلحت عامہ یا دعوت دین کے تقاضے کے پیش نظر میل جول رکھنا تو اس کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت ضرور رکھے۔ اور ظالموں سے دوستی میں جہاں آخرت کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اور اس کی مدد اور نصرت وہ بند ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔